آزادی مارچ کا فائدہ سوائے بھارت کے اور کسی کو نہیں، سوائے بھارت کے اور کسی کو نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ جنہیں آج دین پہ حملہ لگ رہا ہے، آج ختم نبوت پہ حملہ لگ رہا ہے، ابھی تو کل کی بات ہے، کل کی بات ہے کہ جب یہ اقتدار کی چوسنی چوس رہے تھے تو حلف نامہ ختم نبوت پہ خود حملہ کرنے والے تھے، دستخط کرنے والے تھے۔ اور شیخ رشید اسمبلی میں کہہ رہا تھا کہاں ہے فضل الرحمان، کہاں ہے فضل الرحمان، کہاں ہے فضل الرحمان، کہ حملہ ہو گیا ہے دین پہ۔ تو ان کی تو چھینک بھی نہیں سنائی دی۔ جب رانا ثنا نے یہ کہا تھا کہ قادیانیوں اور مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں، تو فتویٰ میں نے دیا تھا کہ اس نے 4 وجہ سے کفر کا ارتکاب کیا ہے، گرفتار ہم ہوئے تھے۔ اس وقت تو یہ دودھ پی کے سوئے ہوئے تھے، اس وقت تو بنگلہ نمبر 22 کے اے سی سے انہیں جاگ ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب کہا تھا اس کے وزیر اعظم نے ہولی کے جلسے میں کراچی میں کہ بھگوان اور خدا میں کوئی فرق نہیں، اس وقت عقیدہ توحید ان کا کہاں تھا؟ اس وقت ہم میدان میں تھے جیسے آج بھی ہم میدان میں ہیں۔ تو یہ برساتی سا عقیدہ اور اس کو اپنے مفادات کا تحفظ کی آڑ بنا کر چڑھائی کرنا، وقت ہے سری نگر کا لاک ڈاؤن توڑنے کا۔ اور انہوں نے ساری توجہ ادھر سے ہٹا کہ اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے کے لیے کہ تم روزانہ ٹاک شو سارے آزادی مارچ، آزادی مارچ، آزادی مارچ۔ کس کی آزادی؟ کہاں سے آزادی؟ کس معنی میں آزادی؟ کیا 200 کنال کے ہاضمے کا نام آزادی؟ کیا ڈیزل کا نام آزادی؟ کس چیز کا نام آزادی؟ نہ آزادی ہے سری نگر کے مسلمانوں کے لیے۔ تم وہ لفظ اپنے مفادات کے لیے چوری کر کے لا رہے ہو۔ کچھ حیا کرو، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم ان کشمیری مسلمانوں کو جذبات کو زخمی تو نہ کرو۔ ہم نے اپنے بڑے بڑے اجتماعات میں اعلان، ہمارے سامنے ان کی دم مارنے کی مجال نہیں، کیونکہ ہمیں ان کی ہر چوری کا پتہ ہے۔ وہ کانگریسی ملوں کی تاریخ سے لے کر آج تک سب کچھ معلوم ہے اور ساری دنیا اس پہ گواہ ہے۔ لہذا دین کا حوالہ دے کر، آڑ بنا کر، ایسے موقع پر کہ جب کفر اسلام کا مسئلہ ہے، ادھر رب کعبہ کی قسم میں ہزارہ دلیل کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ سری نگر کا کشمیری حسینی کردار ادا کر رہا ہے۔ حسینی کردار، سری نگر کی بیٹیاں حسینی کردار ادا کر رہی ہیں۔